آج ہم سبق پاکستانی زبانیں اور ان کا باہمی رشتہ کی پڑھائی کریں گے۔ اس مضمون کو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر ممتاز منگلوری۔ یہ ایک مضمون ہے تو چلیے اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے اور اس سبق کو سمجھیے۔ پاکستان میں چھوٹی بڑی کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان میں وطن عزیز یعنی ہمارا عزیز وطن، ہمیں جو بہت عزیز ہے، پیارا ہے، کہ چاروں صوبوں میں بولی جانے والی زبانوں کے علاوہ شمالی علاقوں اور آزاد کشمیر کی زبانیں بھی شامل ہیں۔ یہ زبانیں اپنے اپنے علاقوں کے عوام کی امنگ کی جمع ہے، اور امنگ کہتے ہیں تمنا، جوش وغیرہ، آرزوؤں، جذبات، احساسات اور طریقے تمدن و معاشرت کی آئینہ دار ہیں۔ اب یہ جو طریقے تمدن و معاشرت، یہ تین لفظوں سے مل کر ایک ترکیب بنائی گئی ہے۔ تمدن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی جگہ کے رہنے سہنے کے طور طریقے کو، تہذیب کو تمدن کہا جاتا ہے، اور معاشرت بھی اس کا مترادف ہی ہے کہ آئینہ دار ہیں۔ آئینہ دار ہونا یعنی کہ ظاہر کرنے والی ہیں۔ ان میں لوگ کہتے ہیں ایسی کہانیوں کو، ایسے ادب کو کہ جو تحریری شکل میں موجود نہ ہو، بلکہ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسی کہانی جو آپ کی دادی نے آپ کو سنائی ہو اور ان کو کسی نے سنائی ہو، اس طرح صرف جو زبانی ادب جو منتقل ہوتا رہتا ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک، اسے ہم کہتے ہیں لوگ۔ اور تحریری ادب کا بیش بہا یعنی کہ قیمتی ذخیرہ موجود ہے، جو مجموعی طور پر اس تہذیب و ثقافت کے خد و خال کہتے ہیں صورت شکل کو نمایاں کرتا ہے، جسے ہم پاکستانی تہذیب و ثقافت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس مضمون کے بالکل پہلی عبارت یا پہلے پیراگراف میں جو بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے ہر علاقے یا حصے میں بولی جانے والی زبانیں جو ہیں، اس سے اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ ان زبانوں میں بہت زیادہ قیمتی تحریری اور زبانی جو ہے وہ ادب بھی موجود ہے۔ اور ادب ہمیں ویسے تو اور بھی بہت سے فائدے دیتا ہے، لیکن ادب ہمیں ایک فائدہ یہ بھی دیتا ہے کہ اس سے ہمیں ہماری تہذیب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اب ان علاقوں میں یعنی پاکستان کی مختلف جگہوں، مختلف زبانوں کا جو ادب ہے، اس سے ہمیں اس ملک کی تہذیب کے بارے میں اور بھی پتہ چلتا ہے، اس کے رہنے سہنے کے طور طریقے، اس کی معاشرت کے بارے میں اور بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ زبانیں مخصوص علاقوں کے تعلق سے بظاہر ایک دوسرے سے مختلف سہی، لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو ان میں بڑے گہرے تاریخی، تمدنی اور روحانی رشتے قائم ہیں۔ ان زبانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی نشو و نما یعنی کہ بڑھنا، پرورش ہونا، جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے دور اقتدار یعنی وہ وقت کہ جب یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، کی مرہون منت ہے۔ مرہون منت ہونا یعنی کی وجہ سے ہونا بھی سمجھ لیجئے یہاں پر، اور یوں سمجھ لیجئے کہ احسان مند ہے، کیونکہ ان کے ہونے کی وجہ سے ہی یہ زبانیں یہاں پر ہوئیں۔ آگے پڑھتے ہیں کہ کیسے۔ ان کے ذخیرہ الفاظ یعنی جتنے بھی الفاظ ہیں اس زبان میں، رسم الخط یعنی کسی بھی زبان کے لکھنے کا طریقہ، روزمرہ و محاورات، تلمیحات و ضرب الامثال۔ تلمیحات تلمیح کی جمع ہے، اور تلمیح کہتے ہیں یوں سمجھ لیجئے یہ ایک اصطلاح ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لفظوں کے ذریعے سے کسی بھی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کسی بھی قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے، تاریخی، مذہبی وغیرہ، لیکن چند لفظوں ہی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں، ان لفظوں میں جو بات کی جا رہی ہے وہ اس تاریخی واقعے کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ ضرب الامثال آپ پڑھ بھی چکے ہیں، آپ جانتے بھی ہوں گے۔ اور روایات و حکایات، روایت کی جمع ہے، اور حکایت کی جمع ہے۔ اور حکایت آپ جانتے ہیں کہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی سبق موجود ہو، اور روایت بھی کہتے ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی واقعہ جو ہمیں کوئی دوسرا سنائے وغیرہ۔ یہ حقیقت نمایاں ہوتی ہے یعنی کہ پتہ چلتی ہے کہ یہ زبانیں اسلامی تشخص رکھتی ہیں۔ تشخص یعنی کہ شناخت، پہچان،
اور زبانوں کے رکھتی ہیں۔ ان زبانوں کے شعر و ادب نے صوفیائے کرام صوفیائے جو ہے یہاں پر صوفیہ جو ہے یہ صوفی کی جمع ہے، اور صوفی آپ جانتے ہی ہیں ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ مذہبی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کو بہت زیادہ ماننے والا ہو، دنیا سے جو ہے وہ زیادہ دل لگانے والا نہ ہو۔ کہ فیوز و برکات، اب یہ دو لفظوں سے مل کر ایک مرکب لفظ بنا لیا گیا ہے۔ فیوز فیض کی جمع ہے اور برکات برکت کی جمع ہے۔ فیض آپ جانتے ہیں فائدے کو کہتے ہیں، اور برکت یعنی کسی چیز کے بڑھنے کو۔ کے سائے میں پرورش پائی، اور یوں ان زبانوں نے اخوت و مساوات، اخوت آپ جانتے ہی ہیں کہ بھائی چارہ دوستی وغیرہ کو کہتے ہیں، اور مساوات بھی اسی کا مترادف ہے۔ غیرت اور حمیت بھی آپس میں مترادف ہیں، اور باہمی مہر و محبت بھی آپس میں مترادف ہیں۔ مہر کا مطلب بھی محبت اور مہربانی ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ جو تینوں تراکیب آئی ہیں یہ آپس میں مترادفات بھی ہیں۔ کہ اعلیٰ انسانی اقدار کی پاسداری کا فریضہ انجام دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ اس میں ان مسلمان مجاہدوں کے نعروں کی گونج اور تلواروں کی جھنکار بھی سنائی دیتی ہے، جن کی مجاہدانہ سرگرمیوں کے نتیجے میں ہند میں اسلام کا نور پھیلا یعنی کہ روشنی پھیلی، اجالا ہوا، یہ محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے۔ پاکستانی زبانوں میں تخلیق ہونے والا ادب تمام پاکستانیوں کی مشترکہ یعنی باہمی سب کی میراث ہے، اور میراث تو آپ جانتے ہی ہوں گے ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے یعنی ہمارے باپ دادا چھوڑ کر گئے ہوں اور اب وہ ہماری ہوں وغیرہ۔ اب اس عبارت میں اس پیراگراف میں کیا بتایا ہے ہمیں؟ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ زبانیں بے شک الگ الگ علاقوں سے ہیں، بے شک یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن پھر بھی ان میں ایک رشتہ قائم ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ ان کا تمدن کا رشتہ ہے، یعنی ان میں رہنے سہنے کے طریقوں کی وجہ سے، اور تاریخ کا رشتہ ہے، کیونکہ اصل میں تو یہ زبان جو بھی ہے وہ ایک ہی زبان سے نکلی ہوئی بہت سی زبانیں ہیں وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پر یعنی کہ جب یوں سمجھ لیجئے کہ ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ملک نہیں بنے تھے اور یہ پوری ایک جگہ تھی جسے ہم بر صغیر پاک و ہند کہتے تھے، تو وہاں پر جب مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی اس وقت یہ سب زبانیں جو ہیں وہ بننا شروع ہوئیں اور جو ہے وہ عام ہونا یعنی کہ استعمال ہونا شروع ہوئیں۔ تو اس لیے ان کے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ذخیرہ الفاظ میں، ان کے لکھنے کے طریقے میں، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ان زبانوں میں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ ان میں ایک اسلامی شناخت ہمیں ملتی ہے، اسلامی پہچان ہمیں ملتی ہے۔ وہ کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ یہ اس دور میں بڑھی، اس دور میں ان کی پرورش ہوئی کہ جس دور میں اس علاقے میں، اس جگہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور بولی جاتی تھی یہ زبانیں اس وقت۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان زبانوں میں یہ بھی ہوا کہ بھئی جو صوفیہ کرام تھے انہوں نے بھی ادب میں بہت کام کیا، شعر و شاعری کی، اور اس کے علاوہ جو ہے ادب میں کچھ اس طرح کی چیزیں لکھی جس کی وجہ سے یہ زبان جو ہے اس میں اور ایسے اسلامی الفاظ، معاف کیجیے گا، جو ہے ایسے الفاظ کے جن کا خاص تعلق جو ہے وہ ہمارے اسلامی پہچان سے ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی گئیں، اور وہ تمام موضوعات جیسا کہ جو خاص ہمارے مذہب سے تعلق رکھنے والی ہیں، مثال کے طور پہ بھائی چارہ، غیرت، محبت وغیرہ، یہ سب بھی اس میں شامل ہوتی چلی گئیں۔ اور اس سے کیا ہوا کہ اس سے یہ ہوا کہ جب صوفیائے کرام نے اس طرح سے شعر و ادب میں بھی کام کیا اور اس طرح کے موضوعات لکھے، تو پھر کیا ہوا کہ انہی زبانوں نے پھر انسانی اقدار یعنی اقدار قدر کی جمع ہے، اور قدر آپ جانتے ہی ہیں کہ یہاں پر انسانی اقدار سے مراد وہ ہے کہ بھئی کسی بھی علاقے، کسی بھی جگہ کے انسان جس چیز کی کو اہم جانتے ہیں یا اپنی ثقافت میں شامل کرتے ہیں وغیرہ، تو ان کی پاسداری کا یعنی ان کے خیال رکھنے کا فریضہ بھی پھر زبان ہی کی وجہ سے انجام دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اس عبارت میں جو تیسری بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اس زبان میں ہمیں ان مجاہدوں یعنی جنہوں نے جہاد کیا، لڑائی کی، اور کس لیے لڑائی کی
کہ اپنے مذہب کے لیے بھی کی اور اپنے یوں بھی سمجھ لیجئے کہ جگہ جگہ یا اپنے ملک کے لیے بھی کی، تو ان کی بھی ان کے نعروں کی گونج اور تلواروں کی جھنکار یعنی تلواروں کی آوازیں بھی ہمیں اس میں سنائی دیتی ہیں۔ سنائی دینے سے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے الفاظ بھی اس زبان میں شامل ہو گئے، ایسے مضامین بھی ہمیں مل گئے جس سے ہمیں جو ہے ان مجاہدوں کی جنگوں وغیرہ کے بارے میں بھی پتہ چلتا چلا گیا، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس ایریے میں جس کو ہم بر صغیر پاک و ہند اب کہہ رہے ہیں، اس میں اسلام کا نور پھیلا، یعنی اسلام پھیلا، لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اور اس کے علاوہ اب ایسا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں چاہے کوئی بھی زبان بولی جاتی ہے، اس کا جو بھی ادب ہے، یعنی اس میں جو بھی لکھا جا رہا ہے، جو بھی زبانی بات ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، وہ سب کی سب صرف اس علاقے کی نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم پاکستانی میراث کہیں گے، یعنی وہ پورے پاکستان کی ہے۔ چلیں اب آگے پڑھتے ہیں۔ یوں تو پاکستان میں بولی جانے والی ہر زبان اہمیت کی حامل ہے، لیکن اپنے دائرہ اثر یہاں پر یوں سمجھ لیجئے اثر کے اعتبار سے یا اپنی اہمیت کے اعتبار سے، یعنی کون سی زبان ہے کہ جس کا سب سے زیادہ اثر ہے، سب سے زیادہ بولی جاتی ہے وغیرہ کے اعتبار سے، پشتو، پنجابی، سندھی، بلوچی، ہندکو، سرائیکی اور کشمیری زبانیں یہاں کی بڑی زبانوں میں شمار ہوتی ہیں۔ شمالی علاقوں اور چترال کی زبانیں بھی قابل قدر، یعنی جن کی اہمیت ہے ادبی سرمایہ آپ یوں سمجھ لیجئے ذخیرہ رکھتی ہیں، یعنی یہ ان بڑی زبانوں کے علاوہ چترال کی زبانیں بھی ایسی ہیں کہ جن میں ہمیں بہت سا ہمارا ادبی جو ہے وہ ذخیرہ مل جاتا ہے۔ پاکستانی زبانوں میں پشتو، پنجابی، سندھی اور بلوچی نہ صرف یہ کہ پاکستانی آبادی کے وسیع حصے یعنی بہت بڑے حصے کی زبانیں ہیں، بلکہ ان کا قدیم و جدید، قدیم تو آپ جانتے ہی ہیں پرانے کو کہتے ہیں اور جدید نئے کو کہتے ہیں، یعنی نیا اور پرانا ادب بھی معیار و مقدار کے لحاظ سے خاصا وسیع ہے۔ معیار یعنی وہ کیسا ہے، کہ معیاری ہے یا نہیں ہے اس اعتبار سے بھی، اور مقدار یعنی کتنا زیادہ ہے اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے، اور وسیع کا مطلب ہوتا ہے اہم ہے، جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے وغیرہ۔ سندھ کے شاہ عبد اللطیف بھٹائی اور سچل سرمست، پنجاب کے سلطان باہو۔ چلیے اس جملے کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ سندھ کے شاہ عبد اللطیف بھٹائی اور سچل سرمست، پنجاب کے سلطان باہو، وارث شاہ اور بلے شاہ، سرحد خیبر پختونخوا کے خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا، بلوچستان کے جام درک اور مست توکلی۔ پاکستانی ادب کی وہ عظیم شخصیات ہیں جن کے شاعرانہ کارناموں پر ہر پاکستانی کو بجا طور پر یعنی بالکل صحیح ٹھیک طور پر فخر ہے۔ پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں بیشتر یعنی زیادہ تر ایک ہی اصل کی مختلف شاخیں ہیں۔ اب دیکھیں یہ وہ والی بات آ گئی نا جو میں نے شروع میں کہی کہ اصل میں یہ زبانیں ایک ہی زبان سے نکلی ہوئی ہیں۔ ان کا تعلق زبانوں کے اس وسیع سلسلے سے ہے جو اصطلاح میں یعنی یہاں پر اصطلاح کا مطلب آپ یوں سمجھ لیجیے کہ خاص طور پر جسے ہند آریائی زبانیں کہلاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہند آریائی زبانیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یعنی ہمارے پاکستان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ بنیادی طور پر جن زبانوں سے نکلی ہیں اس زبانوں کے اس خاندان کو کہا جاتا ہے آریائی زبانیں۔ جغرافیائی صورتحال اور مرور زمانہ کہتے ہیں وقت گزرنے کو کہ باعث ان میں تغیرات تغیر کی جمع ہے، اور تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو، پیدا ہوتے گئے، اور ظاہری حیت یعنی ظاہری شکل میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی چلی گئیں۔ مسلمانوں کے دور میں ان زبانوں کے ذخیرہ الفاظ میں بے حد اضافہ ہوا، اور اسلامی اثرات کے تحت ان کے بنیادی مزاج میں نمایاں تبدیلیاں ظہور میں آئیں یعنی ظاہر ہوئیں۔ ظہور میں آنا محاورے کے طور پر بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی یہ زبانیں باہم یعنی آپس میں گہرے تاریخی رشتوں میں پیوست ہیں یعنی کہ جڑی ہوئی ہیں۔ ان کے ماضی کی طرح ان کا حال بھی انہیں ایک دوسرے سے وابستہ یعنی کہ وابستہ کیے ہوئے ہے۔
اب یہاں اس عبارت کے آخری حصے میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان زبانوں کی ظاہری شکل، یعنی جس طرح سے ان کو لکھا جاتا ہے، جس طرح سے ان کو بولا جاتا ہے، اس میں تو اختلاف ہوتا گیا، یعنی وہ مختلف ہوتی گئیں، تبدیل ہوتی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بنیادی طور پر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، تاریخی اعتبار سے بھی، اس کے علاوہ جو ہے اسلامی اعتبار سے بھی، اور دیگر بہت سی باتوں کی وجہ سے بھی یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ بنیادی طور پر زبانوں کے ایک ہی خاندان سے نکلی ہوئی ہیں، اسی لیے بھی ان کا آپس کا تعلق ایسا ہے کہ جسے ہم بھلا نہیں سکتے۔ تو آج ہم نے سبق پاکستانی زبانیں اور ان کا باہمی رشتہ کی پڑھائی کی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔